اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب صحیح ہوں گے۔ میں سعدیہ، آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست۔ امید ہے کہ سب رمضان کے روزے کے ساتھ ہوں گے اور روزوں کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ 23 مارچ بھی ہے اور 23 مارچ بھی اس میں تجدید محبت کا ایک دن ہے۔ پاکستان جس دن بنانے کی قرارداد منظور ہوئی اور ہم اپنا پیارا وطن رمضان کے مہینے میں عالم وجود میں آیا، اور رمضان کا مہینہ مبارک، اور اس میں 23 مارچ بھی یہ جو ڈیٹ آئی قرارداد پاکستان کی، یہ بہت ہی خوبصورت کمبینیشن تھا، پر ملکی حالات اتنے خوبصورت نہیں ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، اللہ میرے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پہ اپنی خاص اور خاص رحمتیں اور برکتیں رکھے۔ اس وقت ملک کو اور پاکستانی عوام کو دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، اور ویسے بھی قدرتی آفات نے بھی رخ کیا ہوا ہے دنیا کا، اور ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے کہ کہاں کمی اور کوتاہی ہے، کہ ہم لوگ جو ہیں جس طریقے سے گناہوں کی دلدل میں، معاشرہ برائیوں کی دلدلوں میں چاہتا جا رہا اخلاقی برائیاں، تو اب اخلاقی برائیاں سمجھی بھی نہیں جاتی، اور اس کو اتنا کیجول ہو گئے ہم، جھوٹ سے، ناپ تول میں کمی سے، الزام تراشی پہ، دل آزاری پہ ہم اتنا کیجول لینے لگے ہیں کہ یہ ہماری نارمل زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ برائیاں ہیں۔ ہمیں اس چیز کی عمل پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری دعائیں جو ہے ایسے لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی، بارگاہ الہی میں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ لیکن میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ بارگاہ الہی میں 3 لوگوں کی 3 چیزیں جو ڈائریکٹ پیش ہوتی ہیں۔ سب سے اول درود پاک کے علاوہ جو انسانی عمل ہے، اس میں ایک مظلوم کی آہ، ایک باپ کی دعا، اور تیسرا کلمہ پاک، تو جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یقین مانے مظلوم تو خیر ویسے ہی دل دکھا ہوتا ہے، جب دکھی دل کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے لوگوں کو بہت قریب ہو کے سنتا ہے۔ اور باپ، دیکھیں ماں کی فضیلت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن باپ کی فضیلت کا آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کی دعا جو وہ اپنے اولاد کے حق میں کرتا ہے، اور یہ خواہ ویسے کہ اللہ نہ کرے دل آزاری کریں، تو اللہ نہ کرے کبھی کسی اولاد کو اس کے والدین بد دعا دیں، لیکن ایسے ایسے واقعات اور معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، ماں باپ تو دکھ لے کے بھی کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن اس کی ہر دعا اچھی ہو یا بری ہو، اولاد کی دل آزاری کی ہو، اللہ نہ کرے، یا وہ خوش ہو کے، خدمت سے خوش ہو کے جو دعا دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ اللہ کے گھر سیدھا پہنچتی ہے۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اپنی دعائیں مقبول کرانے کا، اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو کتنا آسان طریقہ ہے یہ، آپ کی جو ہے ہر دعا ڈائریکٹ پہنچ سکتی ہے۔ آپ اپنے والد سے گزارش کر سکتے ہیں کہ والد آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے، آپ میرے لیے یہ میری مشکلات ہیں اس کے لیے دعا کیجئے، تو آپ کا والد ہی، آپ کے والدین ہی آپ کے پیر کامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ہمارے اصل پیر ہیں، جو ہمارے اصل گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو تو ہم ٹائم نہیں دیتے، ان کی وہ خدمت نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ تو جنت کماتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ وہ ان کا نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص، 3 بار کہا، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کو زندگی میں والدین حیات ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے، کیونکہ جنت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے
والدین کی رضامندی، والدین کا پیار، والدین کی دعائیں، اور وہ آپ سے اس دنیا سے راضی جائیں۔ اور والدین کو راضی کرنا، 2 پیار کے بول، 2 منٹ کی خدمت، محبت سے ان کی طرف دیکھنا، محبت سے والدین کو دیکھنا بھی مقبول حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور اتنی اہمیت اور افادیت ہے، اب پتہ نہیں جو ہے کتنے لوگوں کے والدین کتنے خوش قسمت ہیں جن کے والدین حیات ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں جن کے والدین جا چکے ہیں۔ ابھی میرے ابو کو اپریل میں 2 سال ہو جائیں گے کمپلیٹ۔ اب یقین مانیں، جو ابو کے انتقال کے بعد سب سے بڑی چیز جو مجھے فیل ہوئی نا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے آگے ایک ڈھال تھی، ایک دعاؤں کی، رحمتوں اور برکتوں کی ڈھال، جو میری طرف پڑھنے والی ہر مسئلے کو، ہر مصائب کو، ہر تکلیف کو روکتی تھی۔ مجھے ایسے لگا وہ میری ڈھال کہیں چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو زندگی دے، لمبی عمر دے، بیمار ہیں آج کل، اور جاتی ہوں میں ان کے پاس، بیٹھتی ہوں، دعائیں لیتی ہوں، تو پھر بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہم لوگوں کے سروں پہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیا کریں، ان سے بہت پیار کیا کریں۔ ایک اور عمل بتاتے جا رہی ہوں، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی آپ نے اپنی زندگی کو اس عمل کا حصہ بنا لینا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جب یہ عمل آپ مسلسل کرتے ہیں تو اللہ سے آپ کا رابطہ ایسا بن جاتا ہے، پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر جو آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیتا ہے۔ اور وہ عمل ہے سب سے بڑا عمل، کلمہ پڑھنا، جو ہم پہلا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ چلتے پھرتے کلمے کا ورد کریں۔ ایک تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ ہمیں اپنی آخری وقت کا، کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کب ہم پہ ہمارا سانسیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ جب ہمارے لبوں پہ روانگی ہوگی تو ہمیں اپنے آخری وقت میں بھی کلمہ یاد آئے گا، اور ہمارے لب پہ روانگی رہے گی۔ اور کلمے کی برکات اور رحمتوں سے، جس میں ہم اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ہم گواہی دیتے ہیں، تو یہ کلمہ میرے رب کو بہت پسند ہے۔ یہ میرے رب کے پاس سیدھا چاہتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کوئی دعا آپ جو کلمہ پڑھتے ہوئے پڑھیں گے، سوچیں گے، ابھی نہ بھی الفاظ اختیار کریں، سوچیں گے جو آپ کی ضرورت ہوگی، جو آپ کی مشکل ہوگی، آپ سوچیں گے اور کلمے کا ورد جاری رکھیں گے، آپ دیکھیے گا آپ کی تمام مشکلات بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی۔ اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں اگر آپ کی کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ پہنچتا ہے تو وہ حل ہو کے ہی آتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔